السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So dear brothers and sisters, ایک چیلنج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا. اللہ says in قرآن سورہ المؤمنون verse number 84 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان سے، کن سے؟ مشرکین مکہ سے اور تمام آنے والے انسانوں سے قیامت تک، کہ بتائیے کہ اس زمین پر رہنے والوں کا اور اس زمین کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ ضرور اللہ ہے. کل، کہیے ان سے، افلا تذکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو اس چیز کے بارے میں؟ بات یہاں پہ ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی. آپ کو پتا ہے ہر ریلیجن کے اندر اللہ کا کانسیپٹ ہے. there is a God spot in your heart. آپ کا دل جانتا ہے کہ اللہ ہے، اور ہر ریلیجن میں اللہ کا کانسیپٹ ہے. یہودی بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی، کرسچنز، نصارہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تو ہے، لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ. مشرکین مکہ بھی یہی مانتے تھے کہ اللہ تو ہے، لیکن لات اور عزا جو پتھر کے بت تھے ان کے ہاتھ کے تراشے ہوئے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. ہم ان کو سجدہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ ہماری فرمائشیں اللہ سے منوانے والے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں. تو ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ اس زمین کا اور اس میں رہنے والوں کا مالک کون ہے؟ جھٹ سے کہیں گے کہ اللہ. تو تم ان سے کہو کہ کیا تم اس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ اگلی آیت میں which is آیت نمبر 85، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم پوچھو ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھئے ان سے کہ کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ. قل افلا تتقون، تو تم ڈرتے نہیں ہو اس سے؟ یعنی تم یہ بات جانتے ہو کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب اللہ ہی ہے، تو تم کیوں اس خبر سے جا کے مانگتے ہو؟ جب تم یہ جانتے ہو کہ اس زمین پر رہنے والوں کا اور اس زمین کا مالک اللہ ہے، تو تم کیوں فلانے مزار پہ جا کے منتیں مانگتے ہو؟ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان سے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت، اور کون پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ. قل فأنا تسحرون، تو تم کہو کہ تم پر کون جادو کر دیتا ہے؟ کیوں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرتے ہو؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ زمین پر رہنے والوں کا، اس زمین کا، ساتوں آسمانوں کا، عرش عظیم کا، ساری بادشاہت، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی پناہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں دیتا. تو تم کیوں اس مزار پہ جا کے منتیں مانگتے ہو؟ تم کیوں اس قبر سے مانگتے ہو؟ تم کیوں لات اور عزا کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں؟ My dear brothers and sisters, this is very sensitive topic. اس معاملے میں ہمارا رداد بہت زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے. نہ تو اللہ نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک کیا، اور نہ ہی اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک کیا، اور نہ اللہ کے ہاں ہمارا کوئی سفارشی ہے. الا من رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، اور جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا. جس وحدانیت پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب تھے، جو اس وحدانیت پہ اپنی زندگی گزارے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش بھی انہی کو ملے گی. اب یہ تو ہم سب کو پتہ لگ گیا کہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم is who؟ اللہ alone. قل افلا تتقون. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله